مہدی کا کوئی ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے، قرآن مجید اس سے بالکل خالی ہے، اور کسی صحیح روایت کے اندر بھی اس کا کوئی ذکر نہیں۔ ایک دو روایتیں جن کو لوگ عام طور پر پیش کرتے ہیں، ان کا جائزہ لینے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو اپنے وجود سے پکار کر کہہ رہی ہیں کہ وہ کس زمانے میں گھڑی گئی ہیں اور کن لوگوں نے گھڑی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ اتنا بڑا معاملہ کہ ایک ایسی ہستی کو تشریف لانا ہے، نہ قرآن اس کا ذکر کرے، نہ امام مالک اپنی موطا میں اس کا ذکر کریں، نہ بخاری اپنی حدیث میں اس کا ذکر کریں، نہ مسلم اس میں ذکر کریں، تو آپ کا اصل ذخیرہ تو علم کا یہ ہے۔ جب کوئی چیز ان میں موجود نہیں ہے تو اس کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ تو یہ ایک افسانہ ہے جو مسلمانوں میں بڑی سرگرمی کے ساتھ پھیلا دیا گیا ہے۔ علمی لحاظ سے امام مہدی کے تصور کی کوئی بنیاد بالکل کہیں سے نہیں ملتی، قطعاً نہیں ملتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین، سامعین، دیکھنے اور سننے والوں کو تقی قیامت کی طرف سے السلام علیکم، تحفہ یا علی مدد۔ آج پھر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ایک ویڈیو وائرل تھی جاوید احمد غامدی، انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے کہا ہے کہ نعوذ باللہ امام زمانہ کا موضوع ایک افسانہ ہے۔ میں حیران ہوا ہوں کہ یہ مجھے تو خود ہی ایک افسانہ لگتے ہیں، چونکہ رسول پاک نے خود فرمایا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے 12 نقیب ہوں گے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری ہوں گے، اور فرمایا اسی طرح میرے 12 اوصیاء ہوں گے۔ اور چونکہ ختمی مرتبت کا فرمان ہے، چونکہ رسول نے فرمایا میرے 12 اوصیاء ہیں، تو 12 پہ ہی ایمان ضروری ہے۔ گویا 12 میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا تو سمجھو اس نے 12 کا انکار کیا۔ صرف 12 کا انکار نہیں کیا، اس نے رسول پاک کے فرمان کا بھی انکار کیا، اور سامعین اس نے قرآن مجید کی آیات کا بھی انکار کیا۔ تو سامعین، یہ امام زمانہ کا موضوع شیعہ سنی کی بات نہیں، فریقین تسلیم کرتے ہیں، فریقین کی کتب میں بھی یہ روایات موجود ہیں، اور قرآن مجید میں بھی قائم کے حوالے سے آیات موجود ہیں، اور باقی جو صحیفے اور کتب آسمانی ہیں ان میں بھی قائم کا تذکرہ موجود ہے۔ تو جاوید احمد غامدی کہاں کہاں کس کس بات سے بھاگیں گے؟ تو پہلے قرآن مجید کی میں ایک آیت کی تلاوت کرتا ہوں، سورہ بقرہ کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے منزل من اللہ اور سچا ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، ان خدا کا ڈر رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے، اور جو غائب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا جو غائب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو سامعین، دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جو غائب ہیں، جو نظر نہیں آتی۔ اللہ غائب ہے، نظر نہیں آتا، فرشتے غائب ہیں، نظر نہیں آتے، جو ہم عمل کرتے ہیں وہ غائب ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ ہم نے ملک الموت نہیں دیکھا، چونکہ غائب ہے، ایمان رکھتے ہیں۔ بھائی جو رسول بتا دے، ہم نے نہیں دیکھا، رسول نے کہا ہے یہ ہے تو ہم مانتے ہیں۔ جب ہر بات رسول کی اگر ماننا چاہتے ہو تو یہ بات بھی تو رسول کی مانو نا، پیمانہ کیوں بدلتے ہو؟ رسول پاک نے فرمایا میرے 12 وصی ہوں گے، تو پھر 12 ہی ہوں گے۔ ختمی مرتبہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس غائب سے مراد کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اس غائب سے مراد ہمارے قائم کی غیبت ہے۔ تو سامعین، امام زمانہ کی طول عمر کے بارے میں، امام زمانہ کا تمام ادیان پہ غلبہ کے بارے میں، امام زمانہ کے ظہور
امام زمانہ کے شہود اور امام زمانہ کی غیبت کے حوالے سے اور سرکار کے ظہور کے بعد دین کے ایک ہونے کے بارے میں قرآن مجید میں 94 یعنی 94 آیات موجود ہیں، جن کو اکثر دونوں فریقین نے تسلیم کیا ہے، اور بے شمار احادیث بھی مفسرین اور محدثین نے بیان کی ہیں۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو غایت المقصود، غایت المرام، علامہ ہاشم بہرانی اور جنابی المودت میں یہ احادیث بیان کر دی گئی ہیں۔ اور نیک بخت ہیں وہ لوگ جو امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت میں صبر کریں گے، اور مبارکبادی کے لائق ہیں وہ لوگ جو امام زمانہ کی غیبت کے زمانے میں بھی آپ پہ ایمان رکھیں گے اور آپ کی محبت پر قائم رہیں گے۔ اور سامعین، جنابی المودت کے صفحہ 370 پہ یہ آیت رقم ہے وَجَعَلَهَا كَلْمَةٌ بَاقِيَةٌ فِي عَقِبِهِ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ایک کلمہ باقیہ کو قرار دیا جو زندہ رہے گا، اور اس کلمہ باقیہ سے مراد امام مہدی علیہ السلام کا زندہ رہنا مراد ہے، اور وہی آل محمد میں باقی ہیں۔ اور دوسری آیت قرآن مجید کی لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، جب حکم خدا امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے تو یہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ تمام ادیان پر غلبہ حاصل کر لیں گے اور دنیا میں صرف ایک ہی دین ہوگا، اور وہ دین اسلام ہوگا۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہوگا۔ ملاحظہ کے لیے دیکھنا ہو تو نور الابصار صفحہ 153 طبع مصر میں یہ واقعہ موجود ہے۔ چونکہ یہ تو تھی قرآن مجید کی آیات، وقت کے اختصار کی وجہ سے میں گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں، باقی تمام آیات انشاءاللہ پھر سلسلہ یہ جاری رہے گا۔ تو سامعین، صرف قرآن مجید اور احادیث رسول میں قائم کا تذکرہ نہیں، جناب داؤد علیہ السلام کی کتاب ہے زبور، جس میں آیت نمبر 4 مرموز 97 میں ہے کہ آخری زمانہ میں جو عدل و انصاف کا مجسمہ انسان آئے گا اس پر ابر سایہ فگن ہوگا، یعنی اس پہ بادل سایہ کریں گے۔ سامعین، میں جاوید احمد غامدی کو مخاطب ہوں کہ آپ زبور کو کہاں لے جائیں گے، آیت نمبر 4 کو کہاں لے جائیں گے، مرموز نمبر 97 کو کہاں لے جائیں گے؟ اور اسی کتاب زبور میں مرموز 120 میں لکھا گیا ہے کہ جب آخر الزمان آئیں گے تو ان پہ آفتاب اثر انداز نہیں ہوگا، تو آپ کہاں لے جائیں گے ان آیات کو؟ کتاب صفیائے پیغمبر کی فصل نمبر 3 اور آیت نمبر 9 میں یہ آیت موجود ہے کہ آخری زمانہ میں تمام دنیا مواحد ہو جائے گی۔ تو سامعین، جناب شایاب پیغمبر کے صحیفے میں فصل نمبر 11 اور کمال جملہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب بالکل منوان ایسے ہی روایت ہے کہ جب نور خدا ظہور کرے گا تو عدل و انصاف کا ڈنکا بجے گا، اور ایسا زمانہ آئے گا شیر اور بکری ایک ساتھ رہیں گے، چیتا اور بزغالہ ایک ساتھ چریں گے،
گائے اور شیر میں دوستی ہوگی، بچہ اگر سانپ کی بل میں ہاتھ ڈالے گا تو اس کو سانپ یا بچھو نہیں کاٹیں گے۔ پھر اسی صفحہ کے فصل 27 میں بیان ہے کہ جب نور خدا ظاہر ہوگا تو تلوار کے ذریعے سے تمام دشمنان سے بدلہ لے گا، اور صحیفہ تنجاس حرف الف میں ہے کہ جب قائم ظہور کرے گا تو اس کے ظہور کے بعد تمام دنیا کے بت مٹا دیے جائیں گے اور ظالمین اور منافقین کو تحقیق کر دیا جائے گا اور قتل کر دیا جائے گا۔ اور یہ صحیفہ تنجاس میں ایسے ہی الفاظ موجود ہیں کہ وہ ظہور کرنے والا کنیز خدا جناب نرجس کا بیٹا ہوگا۔ اور تورات کے سفر انبیاء میں یہ واقعہ موجود ہے، چونکہ میں باقی کتب کے بھی حوالے دینا چاہتا تھا۔ اس میں موجود ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے تو جناب عیسیٰ کا نزول ہوگا اور دجال کو قتل کریں گے۔ اور مکمل واقعہ انجیل کتاب دانیال باب 12 فصل 9 آیت نمبر 24 رویائے نمبر 2 میں موجود ہے کہ مہدی اور عیسیٰ دجال اور شیطان کو قتل کریں گے۔ سامعین، یہ تو تھے جو میں نے حوالے دیے۔ تو اب میں غامدی سے پوچھنا چاہتا ہوں، کس کس آیت کا انجیل کا انکار کرو گے، زبور کا انکار کرو گے، تورات کا انکار کرو گے، قرآن مجید کا انکار کرو گے، 94 آیات کا انکار کرو گے، احادیث رسول کا انکار کرو گے؟ کرو انکار، کہہ دو آپ کا کون سا مسلک ہے، آپ کا کون سا مذہب ہے، آپ مسلمانوں میں کیوں انتشار پھیلا رہے ہیں؟ خدا را خوف خدا کریں، آپ مسلمان ہونے کا حق ادا کریں، چونکہ یہ قرآن کی آیات ہیں، کتب آسمانی میں تذکرہ ہے، ہم اس بات کو نہیں جھٹلا سکتے۔ اگر دنیا قائم ہے تو قائم کی وجہ سے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو عادل مانتے، چونکہ ہمارے ہاں اصول دین 5 ہیں، اول توحید، دوسرے عدل۔ نبوت سے پہلے ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں۔ اگر دیکھو سامعین، جہاں جہاں تک میری بات جا رہی ہے، جو لوگ انصاف کر سکتے ہیں وہ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر شیطان غائب ہے، وہ چھپ کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، تو کوئی تو ایسا بھی ہادی ہو جو چھپ کے ہدایت کر رہا ہو۔ میں جاوید احمد غامدی کو مخاطب ہوں کہ شیطان کا وجود آپ مانتے ہیں کہ وہ چھپ کے گمراہ کر رہا ہے، تو کوئی تو ایسا بھی ہو جو چھپ کے ہدایت کرے۔ تو سامعین، یہ اللہ کی عدل ہے، عدل کا تقاضا ہے۔ تو سامعین، کیا خوبصورت ایک ربائی لکھی گئی ہے جس کے 4 شعر ہیں، تو وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہے یہ خالق کی عدالت کا تقاضا دم بدم، ہے یہ خالق کی عدالت کا تقاضا دم بدم، جان لیوا ہے اگر کوئی تو جان پرور بھی ہو، جان لیوا ہے اگر کوئی تو جان پرور بھی ہو، چھپ کے جب پردے میں بہکاتا ہے ابلیس، ہے تقاضا عدل کا پردے میں کوئی رہبر بھی ہو۔ تو اب تک کے لیے اتنا کافی، اجازت دیجیے اگلی نئے آنے والی ویڈیو تک آپ کی دعاؤں کا منتظر۔ تقی عباس، قیامت۔ اب تک کے لیے اتنا کافی، اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام یا علی مدد۔